السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا سناٹا 400 پھیلا ہوا تھا اور اس سناٹے میں کتوں کے بھونکنے کی آواز کبھی کبھار خاموشی کو توڑ دیتی، مگر فضا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا درختوں کی ٹہنیوں کو ہلا رہی تھی۔ مشعل نے کھڑکی سے جھانکا تو کپڑوں کی رسی پر بارش کی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ بارش آنے والی ہے، اس نے خود سے کہا اور چادر اوڑھ کر چھت کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت ہوا کے تیز جھونکے نے اس کا دوپٹہ اڑا دیا، بال کھل کر کندھوں پر بکھر گئے۔ وہ بار بار انہیں قابو کرنے کی کوشش کرتی مگر ہوا اپنی ضد پر قائم تھی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹنے شروع کیے۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی سایہ دیوار کے ساتھ حرکت کر گیا ہو۔ اس کا دل دھڑکنے لگا مگر اس نے خود کو بہلایا، یہ میرا وہم ہے، شاید بادلوں کے بیچ چاند کی روشنی ہلکی پڑ رہی ہے۔ ابھی وہ آخری قمیض رسی سے اتار رہی تھی کہ کسی کے سخت ہاتھوں سے پیچھے سے اس کی کمر جکڑ لی۔ مشعل کا گلا گھٹ گیا، خوف سے کپڑے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اس نے ہمت جٹا کر چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ شخص اور قریب آیا، اس کی سانسوں کی تپش مشعل کے گال سے ٹکرائی۔ کتنی بار کہا نا، کب تک اس مرد کے سہارے بیٹھی رہو گی جو صرف کاغذوں میں تمہارا شوہر ہے؟ کھلا لے لو مشعل۔ مشعل کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ ہارون، تم؟ ہارون کی آنکھوں میں سرخی اور جنون تھا۔ ہاں میں، جو روز تمہیں گلی میں دیکھ کر جلتا ہوں، جو تمہارے دروازے کے پاس گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں، جو تمہاری خوشبو کے پیچھے پاگل ہے۔ ہارون نے اسے مزید خود میں جکڑا تھا۔ مشعل نے پورا زور لگا کر اس کے بازو کو دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ آنی شکنجے میں قید تھی۔ حرام ہے تم پر میرے پاس آنا، چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ بے بسی سے دبا دبا چلائی تھی۔ ہارون نے کہکا لگایا، شور مچاؤ؟ تمہیں لگتا ہے کوئی تمہاری سنے گا؟ تمہارا شوہر جسے تم نے نکاح کے کاغذ دے کر کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھا، وہ آ کر تمہیں بچائے گا، وہ زہر خند لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مشعل کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے اپنے سر کے بالوں میں رینگتے ہارون کے ہاتھوں سے الجھ کر پوچھا تھا۔ تم نے میرا وجود، میرا دل بگاڑا ہے جو صرف تمہیں دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ ہارون کے لہجے میں ہوس تھی۔ میں نے آج تمہارے وجود کو چھو کر تمہاری خوشبو محسوس کی ہے اور تمہیں حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ اس نے مشعل کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ آندھی اور بارش دونوں تیز ہو گئے تھے۔ وہ بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی اور ہارون اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں صرف ہوس ہے؟ وہ بے بسی سے بول اٹھی تھی۔ محبت میں تڑپ تو ہوتی ہے نا، پھر یہ برسات، یہ ٹھنڈی ہوائیں اور ملن کی چاہت۔ تم کیا جانو، تم نے تو صرف 5 سال خالی بستر پر کسی کا انتظار کیا ہے۔ ہارون نے ایک بار پھر طنز کیا تھا، اس کے بازوؤں کی شکنجے میں کرا کر رہ گئی۔ مجھے چھوڑ جانے دو مشعل۔ مشعل نے منت کی تھی، جب پھول اتنا قریب ہو تو کو پاگل خوشبو سونگھے بغیر چھوڑے گا؟ ہارون کی آواز بھاری ہو گئی۔ مشعل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ساری ہمت سمیٹی اور زور سے چیخنے کی کوشش کی، بچاؤ، مگر ہارون نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آہستہ، ورنہ یہ محلہ سن لے گا کہ مشعل رات کے پہر کسی مرد کے ساتھ چھت پر کھڑی ہے۔ سوچ لو، نام رہے گا یا عزت؟ مشعل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں۔ ہارون نے دانت بھینچے، اجنبی؟ تم میرے خوابوں کی حقیقت ہو۔ میں برسوں سے تمہیں چاہتا ہوں اور آج جب تم میرے اتنے قریب ہو تو تمہارا انکار مجھے روکے گا نہیں۔ مشعل نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے اور پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑایا۔ وہ زور سے ہٹی تو لڑکھڑا گئی مگر گرنے سے پہلے سنبھل گئی۔ کپڑے وہیں چھوڑ کر جلدی سے نیچے بھاگنے کے لیے قدم بڑھایا مگر پیچھے سے ہارون کی آواز گونجی، تم جتنی مرضی بھاگ لو مشعل، میری سانسوں میں بس گئی ہو تم، اب تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کے مشعل کے قدم مزید لڑکھڑائے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، یہ سب کس لیے؟ میں نے تو کسی کا کیا بگاڑا تھا جس نے میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا؟ وہ تو کبھی میرا بنا نہیں، اور اب یہ اجنبی میری عزت نوچنے پر تلا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے زمین پر گر پڑی، ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی، دل میں کرب بھرا ہوا تھا۔ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ ہر کوئی مجھے اپنی مرضی سے رون جائے؟ اسے پہلی بار
کسی مرد کے لمس نے چھوا تھا۔ وہ لمس اس میں تحفظ نہیں تھا، عزت نہیں تھی، صرف ہوس اور جنون تھا۔ مشل نے آنکھیں پونچھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یہ آنسو اب کمزوری نہیں، طاقت بنیں گے۔ میں ایسے بتاؤں گی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں۔ مگر اگلے لمحے دل کے کسی کونے سے آواز آئی، وہ جو میرا نام لے کر بھی میرا نہیں ہوا، کیا وہ کبھی میرا سہارا بنے گا؟ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر کڑوا سا تبسم آیا۔ وہ پھر زمین پر گر گئی۔ اف، میں کب تک اس درد کے ساتھ جیوں گی؟ اوپر بادل زور سے گرجے، جیسے آسمان بھی اس کی تنہائی پر ماتم کر رہا ہو۔ وہ بے بسی سے سرخ آنکھیں لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ ایک سیاہ رات تھی جس کی بھی سحر ہو ہی گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ رات بھر برسنے والی بارش کے بعد فضا میں ایک عجیب سی نمی اور ٹھنڈک بسی ہوئی تھی۔ صحن کے کونے کونے میں بارش کے پانی کی چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنی ہوئی تھیں۔ درختوں کے پتے بھیگ کر زمین پر بکھرے پڑے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چلنے سے وہ پتے زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے اداسی سے آواز نکال رہے تھے، جیسے فطرت بھی کسی غم کا ماتم کر رہی ہو۔ مشل دروازہ کھول کر باہر نکلی تو نمی کی وہ ٹھنڈک اس کی سانسوں کے اندر اترنے لگی۔ وہ لمحہ بھر رک کر ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی، لیکن دل کے اندر موجود درد جیسے اس نمی سے اور گہرا ہو گیا۔ رات کا واقعہ ابھی بھی اس کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ ہارون کے بازوؤں کی گرفت، اس کے کانوں میں گونجتی ہوئی باشی سرگوشیاں، سب کچھ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنے قدم صحن کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جتنا اپنے دل کے بوجھ کو بھلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ بوجھ بڑھنے لگتا۔ اسی سوچ میں گم اس نے جھاڑو اٹھائی اور صفائی شروع کر دی۔ پانی کے چھینٹے اڑتے، پتے ایک طرف ہو جاتے، مگر دل کا بوجھ اپنی جگہ موجود رہتا۔ اسی دوران کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی۔ مشل کی ساس یعنی بچی آنکھوں سے نیند ملتی باہر نکلی۔ ان کی چادر ابھی تک کندھوں سے ڈھلکی ہوئی تھی، چہرے پر نیند کی لالی موجود تھی۔ وہ رکی اور مشل کو صفائی کرتے دیکھ کر حیرت سے بولی، ارے مشل، یہ صبح صبح صفائی شروع کر دی؟ ابھی تو رات کی بارش کا اثر باقی ہے، تم آرام کر لیتی۔ مشل نے جلدی سے جھاڑو ایک طرف رکھی اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، مشل، چچی جی بس ایسے ہی دل کیا کہ صفائی کر لو۔ چچی نے قدم قدم قریب بڑھائے۔ ان کے تجربہ کار کانوں نے فوراً مشل کی آواز میں چھپی تھکن اور بوجھل پن محسوس کیا۔ انہوں نے فوراً کہا تھا، بیٹی یہ کیا بات ہوئی؟ آوازیں بالکل بجھی ہوئی لگ رہی ہیں، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ مشل نے پہلے انکار کرنا چاہا، لیکن چچی کی ممتا بھری آواز نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چچی نے اس کا ماتھا چھوا تو چونک گئی۔ ارے یہ تو تمہیں بخار ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی تھی۔ مشل نے ہلکی سی مسکراہٹ بنانے کی کوشش کی، مگر لب کپ کپا گئے۔ چچی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، وہ لب کاٹتے بے چینی سے کہہ رہی تھی۔ چچی نے اس کی ہر حرکت بغور دیکھی تھی۔ انہوں نے ناراض اور محبت بھرے مان سے کہا تھا، یہ کیسی ضد ہے تمہاری؟ بخار میں صفائی کرتی پھر رہی ہو، تم نے میری بات ماننی نہیں، لیکن میری بہو ہو تم، مجھے اپنی ماں سمجھو۔ آپ فوراً جا کر بستر پر لیٹو۔ مشل نے آہستگی سے سر ہلایا اور دبے قدموں سے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اگر چچی نہ ہوتی تو شاید یہ گھر اس کے لیے بالکل اجنبی اور بے رونق ہوتا۔ وہ واقعی ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ چچی نے خود باورچی خانے کا رخ کیا، چولہا جلایا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ان کے قدموں کی چاپ، برتنوں کی کھنک اور باورچی خانے سے اٹھتی خوشبو مشل کے کمرے میں آ کر اس کی آنکھوں میں مزید نمی لے آئی۔ کاش ان کا بیٹا بھی اپنی ماں کی طرح نرم دل ہوتا، مشل نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے سوچا۔ چچی کی محبت دل کو سہارا دیتی ہے، مگر ان کے بیٹے نے تو کبھی میرا وجود ہی تسلیم نہیں کیا۔ یہ خیال اس کے دل کو پھر چیر گیا۔ اچانک رات کی وہ دہشت اس کے ذہن پر چھا گئی۔ اس نے دونوں بازو مضبوطی سے لپیٹ لیے، جیسے خود کو محفوظ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر رات کو میں خود کو ہارون کے چنگل سے نہ چھڑا پاتی تو، اگر وہ میری عزت چھین لیتا تو، یہ سوچتی اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ چچی جی جو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں، اگر انہیں پتہ چلتا کہ ان کے سامنے ان کی بہو کی عزت تاراج ہو رہی ہے تو یہ تو محلے بھر میں بدنام ہو جاتے۔ اس خیال نے مشل کے اندر آگ بھڑکا دی۔ یہ ہارون آ کر کس ہمت سے میرے قریب آیا؟ اس نے کس نے اجازت دی کہ وہ میرا راستہ روکے؟
میری سانسوں کو اپنی ہوس کے دھوئیں میں قید کرے۔ غصے کے ساتھ ساتھ خوف بھی اس کے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ گھر میں صرف وہ اور چچی تھی، اگر ہارون نے پھر جرت کی تو کیا ہوگا؟ مشعل نے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا جیسے اس سے حفاظت ہو سکتی ہو۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ رات کی دہشت نے اسے بخار میں جھونک دیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ چچی پلیٹ میں ناشتہ لے کر اندر آئی۔ ان کے ہاتھ میں دلیے کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ لو بیٹی، کچھ کھا لو، بخار میں خالی پیٹ رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ دلیے کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتے محبت سے کہہ رہی تھی۔ مشعل نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی۔ روتے نہیں، یہ کھاؤ، پھر دوائی دیتی ہوں۔ موسم کی تبدیلی سے بخار آ جاتا ہے۔ چچی نے اس کے رونے کی طبیعت کی خرابی سمجھا تھا، تبھی چھوٹے بچوں کی طرح بہلایا تھا۔ حارث کب آئے گا چچو جان؟ وہ خشک ہوتے لبوں سے بول رہی تھی۔ کاش میری بیٹی وہ لوٹ آئے اور تمہارا ہو کر لوٹے۔ چچی جان نے دل سے دعا کی تھی، اور ماں کی دعا بھلا کب رائے گا جاتی۔ یونیورسٹی کے لان میں کھنکھاوار درختوں کی شاخوں سے الجھتی گھاس پر بیٹھے ہوئے طالب علموں کے قدموں سے ٹکراتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس ہوا کی تازگی بھی حارث کے دل کو سکون نہ دے پا رہی تھی۔ وہ لان کے کونے میں بیٹھا تھا، نظریں آسمان کی طرف تھی مگر دماغ کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ گزری رات کا قصہ زیادہ پرانا تو نہیں تھا۔ جو زخم سہیما نے دیا تھا وہ کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ سہیما، اس کی محبت، اس کا بچپن کا خواب۔ گزری رات جب وہ خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا، جیب میں چھوٹی سی انگوٹھی لیے وہ سہیما کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ 5 سال کی محبت کو ایک نیا نام دینے کا لمحہ تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے سہیما کو فون کیا۔ سنو، کل میرا آف ہے، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، تم ضرور آنا۔ سہیما نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سرپرائز تو میرے پاس بھی ہے، تم النور ہوٹل پہنچو، سب پتہ چل جائے گا۔ حارث کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دل میں سوچا شاید وہ بھی آج ہاں کر دے گی، شاید یہ سفر مکمل ہونے والا ہے۔ لیکن جب وہ النور ہوٹل کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ سہیما ایک اجنبی کے ساتھ میز پر بیٹھی تھی۔ حارث کے قریب پہنچتی اس اجنبی شخص ابرار نے سہیما کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ منظر حارث کی روح تک کو جلا گیا۔ یہ کیا ہے سہیما؟ اس کی آواز کام گئی تھی۔ سہیما نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بغیر کسی جھجک کے کہا، یہی میرا سرپرائز ہے حارث، ہم دونوں بہت جلد شادی کر رہے ہیں۔ حارث کے لب خشک ہو گئے۔ کیا؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے سہیما؟ سہیما نے انگلی سے اسے چپ کرا دیا۔ بس حارث، بہت ہو گیا۔ 5 سال میں ایک بیٹے ہوئے شخص کے ساتھ رہی جو کبھی یونیورسٹی، کبھی جاب اور کبھی گھر کی فکر میں لگا رہا۔ تمہارے پاس میرے لیے وقت کہاں تھا؟ میں اب آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ ابرار ہی میرا اصل عشق ہے۔ حارث کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سب بکواس ہے سہیما، تم جانتی ہو میں نے کیا کچھ کیا تمہارے لیے؟ دن رات کام کر کے الگ گھر بنایا تاکہ تمہیں عزت کے ساتھ وہاں لا سکو۔ یہ سب میری قربانی رائگاں گئی؟ سہیما نے نظریں چرا لیں۔ قربانیاں کبھی بھی محبت کو نہیں بچا سکتی حارث۔ تو میرے لیے خواب تھے مگر حقیقت میں ابرار ہی میری منزل ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے حارث کی رگوں کو لہو کھینچ لیا ہو۔ زبان شکوے کرنا چاہتی تھی مگر دل نے ہار مان لی۔ وہ بے بسی سے سہیما کو دیکھتا رہا جو ابرار کے ساتھ خوشی خوشی مستقبل کے سپنے بن رہی تھی۔ یونیورسٹی کے لان میں گم بیٹھا حارث درد کی شدت کی انتہاؤں پر تھا۔ اچانک اس کی سوچ کا رخ بدل گیا اور وہ دن یاد آیا جب اس کے باپ کی سانسیں گن گن کر ختم ہو رہی تھیں۔ کمرے میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ باپ نے کمزور ہاتھ بڑھایا۔ حارث بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے۔ جی ابا، آپ حکم کریں، اس نے تابیداری سے جواب دیا تھا۔ میری یتیم بھتیجی مشن، اس کے لیے زندگی بڑی کڑی ہوگی۔ میرے بعد وہ کہاں جائے گی؟ اس کا سہارا بن جاؤ۔ میرا دل کہتا ہے یہ نکاح تمہارے نصیب کی بھلائی ہے۔ حارث کے دل میں طوفان اٹھا۔ ابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے اپنی منزل کیسے مان لوں جب میرا دل تو کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے؟ حارث نے احتجاج کیا تھا۔ یہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش ہے، حارث کے باپ نے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکلا اور مشعل کے پاس پہنچا۔ سنو مشعل، ابا ہمارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم جا کر انکار کر دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ حارث نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ وہ مطمئن کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، میں بستر مرگ پر موجود کس شخص کے ساتھ ایسا نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ میں ہمت ہے تو کر لیجیے۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گئی تھی۔
حارث تنفن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ بھی باپ کے سامنے مجبور تھا، مشل بھی انکار کرنے سے جواب دے چکی تھی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ حارث نے سرد لہجے میں نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ مشل نے بھی دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا تھا۔ یوں ایک نیا رشتہ قائم تو ہو گیا، مگر دلوں میں خالی پن پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ چند دن بعد حارث کے ابا نے بھی دنیا سے آنکھیں موڑ لی، اور وہ مشل سے اتنا لاتعلق ہوا کہ گویا مشل کا وجود ہی نہ ہو۔ وہ جتنے دن گھر رہا، مشل کو یہ احساس دلاتا رہا کہ وہ ایک ایسی قید میں ہے جہاں سے نہ نکل سکتی ہے نہ وہ رہ سکتی ہے۔ مشل نے رشتہ بدل جانے پر ایک حد قائم کر دی تھی۔ وہ خود بھی اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی، اور اگر سامنا ہو بھی جاتا تو سوائے دکھ کے کچھ نہ ملتا تھا۔ وہ دشمن جان ہر وقت کسی اور کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے محبوبہ سے کال پہ ڈھیروں باتیں کرتا تھا۔ مشل کا دل تڑپتا تھا، لیکن وہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو مختلف شاپرز ہاتھ میں تھے۔ اس نے ماں کے سامنے رکھے اور بلند آواز میں کہنے لگا، امی جی، یہ گفٹ آپ کے لیے، اور یہ زینب، حارث کی بہن جو ہاسٹل رہتی ہے، کے لیے ہے۔ اور یہ گفٹ، اس نے کونے میں بیٹھی مشل کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ مشل کی نگاہیں سے ملی تو دل دھڑک اٹھا۔ شاید یہ میرے لیے وہ خوشگمان ہوئی تھی، اور یہ گفٹ سہیمہ کے لیے۔ حارث نے اطمینان سے کہا تھا۔ مشل نے مشکل سے آنسوؤں پر قابو پایا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا ایسے جرم کی جس کے کرنے پہ وہ مجبور کر دی گئی تھی۔ نکاح کے بوجھ شاید صرف اس پر اثر کر گئے تھے۔ مشل کی ہر سانس حارث کے لیے دھڑکتی تھی۔ مشل کی چچی جان حارث کی نے بہت بار حارث سے کہا تھا، حارث بیٹا، یہ ملن آسمانوں پر لکھا تھا، تم سہیمہ کو بھول جاؤ، اپنی زندگی شروع کرو۔ مگر حارث کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر یونیورسٹی کے ہاسٹل آیا تھا جہاں سہیمہ تھی۔ وہ تھا اور محبت تھی، ایسی محبت جس کا انجام ہو چکا تھا۔ اب یونیورسٹی کے لان میں بیٹھا ہوا حارث غیر ارادی طرف پر ان دونوں عورتوں کا موازنہ کرنے لگا۔ سہیمہ جسے بچپن سے چاہا، جو لمحوں میں بدل گئی، جس نے اتنے سال کی محبت ایک پل میں بیچ ڈالی۔ مشل جو 5 سال سے میرے نام کے ساتھ جڑی ہے مگر کبھی تقاضا نہیں کیا، جس نے صبر کیا، خاموشی کھوڑ لیا مگر بے وفائی نہ کی۔ دل کے کسی کونے سے ایک صدا اٹھی، کون تھی اصل وفا، سہیمہ یا مشل؟ اس سوال نے حارث کو لرزا دیا۔ گھبرا کر وہ اٹھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اسے گھر لوٹ کر جانا تھا۔ حارث شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے ہر طرف خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ گھر کی وہ فضا جو کبھی کہکوں اور چہکار سے گونجتی تھی، آج سنسان اور خالی لگ رہی تھی۔ وہ قدم آہستہ کرتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی ماں پرانے تخت پر نیم دراز بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر وقت کی تھکن اور دل کی ویرانی واضح جھلک رہی تھی۔ حارث نے انہیں سلام کیا اور دھیرے سے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ان کی آنکھوں کی نمی فوراً چھپ نہ سکی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ حارث کو محسوس ہوا جیسے یہ سکوت کسی صدی کا بوجھ لادے بیٹھے ہیں۔ امی، اس نے لب کھولے مگر آواز بھیگ سی گئی۔ زینب ہاسٹل سے گھر نہیں لوٹی۔ اس نے خاموشی سے گھبرا کر پہلا سوال بہن کے متعلق کیا تھا۔ ماں نے گہرا سانس بھرا۔ ان کی نظر سامنے آسمان پہ اڑتے پرندوں پر جا ٹھہری۔ میرے آنگن کے دونوں پرندے تو اڑ گئے بیٹا، تم بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو اور زینب بھی اپنی دنیا میں کھو گئی۔ کاش میں اس گھر میں تمہارے بچوں کی چہکار سن سکتی۔ ماں کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ حارث کا دل ایک لمحے کو لرز اٹھا۔ حارث نے چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دل میں عجیب ایک کلی تھی، مگر زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ کچھ توقف کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولا، امی، گھر میں اور کوئی نہیں؟ اس کے سوال میں ہلکی سی جھجک تھی، اور ماں نے اس جھجک کو فوراً بھانپ لیا۔ ان کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ میرے لال، تمہارے لیے اس کا ہونا یا نہ ہونا تو برابر ہے۔ حارث چونک گیا، نظریں چرا لی۔ ماں کے لبوں پر اب سختی تھی، آواز میں چھپا ہوا دکھ اور شکوہ ایک ساتھ امڑ آیا۔ وہ تو برسوں سے تمہاری منتظر ہے، تم نے کب اس کے دل کو جاننے کی کوشش کی، کب اس کے دکھ سنے، اور اب پوچھتے ہو کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں؟ امی، حارث کی آواز مدھم تھی، جیسے خود پر الزام محسوس کر رہا ہوں۔ ماں نے اپنی نظریں جھکائیں، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کر لیا۔ وہ کمرے میں بے سدھ پڑی ہے۔ کئی دن سے بخار کی شدت نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ دوائی بھی دی ہے، دوائیں بھی، مگر وہ کمزور وجود جانے کی اس اذیت سے گزر رہا ہے۔ ماں کے لہجے میں مشل کے لیے درد تھا،
یہ سن کر پہلی بار حارث کے دل میں کچھ زور سے دھڑکا، جیسے برسوں سے سوئی ہوئی کوئی رگ جاگ اٹھی ہو۔ مشل کا خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح لپکا، وہی مشل جسے وہ ہمیشہ ایک بوجھ سمجھتا رہا۔ آج اس کا ذکر دل کو کیوں کھٹک رہا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا، ماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس سے نگاہیں چرا کر کہا، امی میں ذرا دیکھ آؤں اسے۔ ماں نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک تھکی ہوئی آ بیٹھ کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ حارث آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر چند لمحے رک گیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے کسی اندیکھے خوف نے اسے روک رکھا۔ پھر ہمت کر کے دروازہ دھکیلا۔ کمرے کی فضا نیم تاریک تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں مشل ناری ترچھی لیٹی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز کمزور بدن پر چادر ڈھکی تھی، مگر چہرہ کھلا ہوا تھا۔ بالوں کی الجھی ہوئی الٹیں رخسار پر بکھری تھی اور ہونٹوں پر نمی سی چمک رہی تھی۔ حارث کا قدم وہیں تھم گیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا تھا۔ اس نے مشل کو اس انداز میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، دل میں انجانی ہلچل مچنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ مشل کی پلکیں ہلکی سی لرز رہی تھی، جیسے خواب کے کسی حصے میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کا وجود کمزوری کے باوجود عجیب دلکشی رکھتا تھا۔ حارث نے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر ساکت رہ گیا۔ دل چاہتا تھا اس کی پیشانی سے بالوں کی لٹ ہٹا دے، مگر خوف تھا اگر وہ جاگ گئی تو کیا سوچے گی، یہی کہ وہ اپنی خواہش کی خاطر اس کے پاس آیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ آہستہ سے جھک کر مشل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی لبوں سے ایک بے ساختہ آ نکلی۔ وہ کتنی نازک لگ رہی تھی، جیسے ذرا سا لمس بھی اسے توڑ دے گا۔ دل میں غیر ارادی جذبہ ابھرا۔ اس کا جی چاہا کہ اس کے قریب ہو جائے، اس کمزور وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لے۔ اس کے وجود میں کھویا ہوا تھا۔ مشل کی دھیرے دھیرے چلتی سانسیں حارث کو نڈھال کر رہی تھیں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس لڑکی کے قریب قرب کی چاہ میں تھا، جیسے کبھی اس نے اپنا مانا ہی نہیں تھا۔ اب کس حق سے وہ اپنا حق وصول کرتا؟ وہ تیزی سے سیدھا ہوا، پسینہ ماتھے پر جمع ہو گیا، قدم لڑکھڑائے مگر سنبھل گئے۔ بوجھل دل لیے بھاری سانسوں کے ساتھ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مشل اب بھی بے خبر نیند میں ڈوبی تھی۔ باہر آنگن میں پہنچ کر اس نے گہری سانس لی، جیسے کسی بھاری بوجھ کو سینے سے اتار رہی ہو، مگر بوجھ ہٹا نہیں تھا، وہ تو اب اور بڑھ گیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مشل کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جانے آج کی رات حارث کی کیسی گزرنے والی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ حیران تھا، اس کا دل ایک ایک پل کے لیے بھی سہیما کے لیے نہیں تڑپا تھا۔ شاید اس کی بے وفائی نے دکھ تو دیا تھا، ملال نہیں۔ حارث نے صبح ہوتے ہی ماں سے مشل کا حال پوچھا تھا۔ اس کا بخار نہیں اتر رہا۔ مشل نے کوئی بات دل پر لے لی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے بیٹا، اس پر رحم کھاؤ، ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ چپ رہا، جیسے کچھ سوچ رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور واپس آیا تو ڈاکٹر اس کے ساتھ تھا۔ مشل کا چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تجویز کی اور ڈاکٹر اس کا خیال رکھنے کی خصوصی تاکید کرتے ہوئے لوٹ گیا۔ اس دوران میں ہی مشل کی نیند نہ ٹوٹی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حارث ماں کے پاس آیا تھا۔ امی، اس نے آہستہ مگر ٹھوس لہجے میں کہا، مشل کو یہ خبر نہ ہو کہ میں آیا تھا، آپ اسے مت بتائیے گا۔ ماں نے حیرت سے دیکھا، کیوں بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، جاننا تو اس کا حق ہے، شاید سن کر تم اس کا احساس کرنے لگو۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، ماں نے کہا تھا، لیکن امی اب بھی نہیں، پلیز، حارث نے سخت انداز میں کہا تھا۔ ماں نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ دن ڈھلتا رہا، شام کے سائے لمبے ہوتے گئے اور پھر رات کا اندھیرا چھا گیا۔ گھر میں سکوت اتر آیا، ماں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ حارث نے چراغ اولوتے دیکھے، قدم آہستہ کیا اور جب یقین ہوا کہ سب کچن اور برآمدہ سنسان ہے تو دبے پاؤں مشل کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہی تھی۔ وہ مشل کے کمرے تک پہنچا، دروازے پر رک کر اس نے ہلکی سی آہ بھری اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر چاندنی کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ بیڈ پر مشل لیٹی تھی، اس بار وہ پرسکون لگ رہی تھی، جیسے کئی دن بعد اس کے بدن کو راحت ملی ہو۔ سانسیں ہلکی اور نرم تھی۔ حارث کچھ لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ قدم اٹھائے اور بیڈ کے قریب جا پہنچا۔ اس کی نظریں مشل پر جمی رہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا۔
آج اسے دیکھنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی تھی کہ شاید نکاح کو اس کے دل نے قبول کر لیا ہے، شاید اسی لیے وہ بار بار اسے یاد کرتا ہے، اسی لیے آج یہاں کھڑا ہے۔ وہ دیر تک مشعل کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی تصویر اپنی آنکھوں میں اتار لینا چاہتا ہوں۔ دل میں خیال آیا، کل صبح، ہاں کل صبح میں اسے معافی مانگ لوں گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں اسے اپنا لوں گا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سیڑھیوں پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر چونک کر دیکھا۔ پہلے تو دل کو تسلی ہوئی کہ شاید بلی ہے، لیکن اگلی پل اس نے صاف قدموں کی چاپ سنی۔ یہ بلی کی آہٹ نہیں تھی، یہ کسی انسان کے قدم تھے جو آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حارث کا دل دھڑکنے لگا، فوراً پردے کی اوٹ میں ہو گیا۔ سوچا کہ شاید ماں ہے جو دیکھنے آ رہی ہیں، اگر وہ مجھے یہاں دیکھ لیں تو کیا سوچیں گی، کیا سمجھیں گی کہ میں آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہوں۔ وہ فوراً ایک پردے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی گئی، پھر دروازہ آہستگی سے کھلا۔ چرچراہٹ نے سکوت کو چیر دیا اور پھر ایک مردانہ وجود اندر داخل ہوا۔ حارث کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ پردے کے پیچھے کھڑا وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ آدھی رات کو اس کی بیوی کے کمرے میں غیر مرد کی موجودگی، یہ لمحہ اس کے لیے زمین پھٹ جانے اور اس میں دفن ہو جانے کے مترادف تھا۔ اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ چاہتا تو فوراً باہر نکل کر اس شخص کو دبوچ لیتا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ سب کہاں جا کر رکے گا۔ وہ مرد آگے بڑھا، مشعل کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، حرکات تیز اور محتاط تھیں، جیسے وہ کسی چھپے ارادے کے ساتھ آیا ہو۔ حارث کے دانت کچکچائے، مگر اس نے اپنے اندر کا طوفان قابو میں رکھا۔ اچانک ماں کے کمرے سے کھانسی کی آواز گونجی۔ ماحول میں ایک دم حرکت سی ہوئی۔ وہ مرد ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور جس تیزی سے آیا تھا اس طرح سے کمرے سے نکل گیا۔ قدموں کی چاپ دوبارہ سیڑھیوں میں گم ہو گئی۔ پردے کے پیچھے کھڑا حارث تپنے انگاڑے پر کھڑا لگ رہا تھا۔ لمحے بھر پہلے جو دل میں مشعل کے لیے نرم ہوا تھا، اب سخت پتھر بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی۔ ہر عورت ایک جیسی ہے، وہ بربرایا، لہجہ زہر خن سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے سہیمہ، اب مشعل، دونوں ہی غیر مردوں کے ساتھ تھیں۔ دونوں، اور میں تنہا تھا، تنہا ہوں اور شاید ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے اندر محبت کے بیج جو ابھی ابھی پھوٹنے لگے تھے، ایک جھٹکے میں کچل گئے۔ ہمدردی جو دل میں پہلی بار انگلائی لے رہی تھی، نفرت کے زہر میں ڈوب گئی۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلا، قدم سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب تیز نہ تھیں بلکہ بوجھل تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ایک بار پھر اس کے سامنے منہ چڑھا رہی ہو۔ چاندنی آسمان پر پوری آب و تاب سے پھیلی تھی، مگر اس کے دل میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ اس کے لیے محبت کا لفظ ایک بار پھر مذاق بن چکا تھا، اور اس بار یہ مذاق اس کی اپنی بیوی کے کمرے میں کھیلا گیا تھا۔ حارث کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت؟ یہ سب دھوکہ ہے، ہر عورت بس دھوکہ ہے۔ اس کا جی چاہا وہ مشعل پر جپٹ پڑے، وہ جو دوسروں کے لیے زینت بنتی تھی اسے نوچ ڈالے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل میں نفرت کا لاوا تھا جو اب پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ صبح کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ گھر کے صحن میں پھیل رہی تھی۔ حارث رات بھر کی الجھن اور اضطراب کے بعد بڑی خاموشی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ نہ ناشتے کی پرواہ، نہ ماں کو سلام کہا، بس ایک غمگین دل کے ساتھ دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔ اسے لگا وہ ذرا سا بھی رکے گا تو اندر چنگاریاں شعلہ بن جائیں گی۔ رات کا منظر ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ تھا۔ پردے کے پیچھے چھپا ہوا وجود، کمرے میں گھستا ہوا ایک اجنبی مرد، اور بے سود پڑی مشعل، یہ سب اس کے وجود کو کاٹنے والا کانٹا بن گیا تھا۔ وہ سارا دن باہر ہی رہا، دل میں طوفان اور دماغ میں شعور تھا۔ بار بار سوچتا کہ واقعی میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا، یا جو دیکھا وہ سچ تھا۔ اگر وہ لڑکی جو میری بیوی ہے تو پھر یہ سب کیسے؟ مگر اگلے ہی لمحے غصہ اس کے دل پر غالب آ جاتا۔ نہیں، عورت ذات پر یقین کرنا ہی سب سے بڑی نادانی ہے۔ وہ سارا دن بے وجہ سڑکوں پر گھومتا رہا۔ وہ مشعل کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ماں کے سامنے اس کی بدکرداری کا قصہ لا کر ہمیشہ اسے جان چھڑوا لے گا۔ شام ڈلی تو گھر واپس لوٹا۔ کچن سے برتنوں کی کھنک اور ڈرائنگ روم سے مہمانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی ماں کے ہمراہ اس کی خالہ اور کچھ قریبی عزیز موجود تھے۔ ماحول میں ایک رسمی سی گہما گہمی تھی، مگر حارث کے اندر وہی سناٹا تھا۔ اسی دوران چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی آئی جو شاید آج ہی ہاسپٹل سے لوٹی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی۔ شکر بھائی، آپ آ گئے، ہم مل کر بہت باتیں کریں گے۔ وہ فقط مسکرا کر رہ گیا، اور پھر زینب جیسے کچھ یاد آنے پر بولی تھی، بھائی آج تو مہمان ہے نا؟ امی نے کہا ہے کہ آپ بھابھی کو کمرے میں سلا دیں، مہمان زیادہ ہیں، اوپر جگہ کم پڑ رہی ہے۔
یہ سنتے ہی کمرے میں داخل مشل کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس کی آمد کی خبر تو مشل کو مل چکی تھی، مگر یہ رات اس کے ساتھ سونے والی بات، وہ دہل ہی تو گئی تھی۔ 5 سال کے نکاح کے رشتے میں وہ آج تک صرف کاغذوں پر بیوی تھی، حقیقت میں کبھی اس کا وجود قبول ہی نہ کیا گیا تھا۔ اور آج یہ جملہ بھابھی کو کمرے میں سلا دے، اس کے دل کو عجیب دھڑکنوں میں جکڑ گیا۔ مشل نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ حارث اس کی موجودگی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کے کمرے میں گئی تو تضحیک اور ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا، اس لیے وہ چپ چاپ اوپر چھت کی طرف چلی گئی۔ سوچا وہاں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر مہمانوں کے شور سے بھی بچ جائے گی اور اس اجنبی رشتے کی اذیت سے بھی۔ رات گہری ہونے لگی، نیچے سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سناٹا چھا گیا تھا۔ مشل چھت پر تنہا بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل میں خوف اور بے بسی کی عجیب کیفیت تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی میں سکون کا لمحہ کبھی آیا ہی نہیں۔ اسی دوران حارث بھی کمرے کی گھٹن سے بیزار ہو کر چھت پر آ گیا۔ اس نے دیکھا مشل دور کونے میں بیٹھی ہے، کھلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور نگاہیں خلا میں الجھی ہوئی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ دل نے کہا یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے کاغذی بیوی بنا کر نظر انداز کیا، جسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ مگر پھر رات کا منظر یاد آتے ہیں غصہ انگاروں کی طرح دل میں بھڑک اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشل کے قریب پہنچا۔ اس کے لبوں پر طنز بھری سختی تھی۔ بہت سکون ہے تمہیں میری نیندیں اجاڑ کر، مجھے بے عزت کر کے تمہیں اتنی خاموشی سے ستاروں کے نیچے چین کی نیند آتی ہے۔ مشل نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک ابھری۔ ہلکی لڑسی آواز میں بولی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ حارث کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ کیا کیے؟ یہ سوال مجھ سے پوچھتی ہوں؟ کمرے میں آدھی رات کو وہ مرد کون تھا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارے قریب آتا ہوا؟ مشل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹ کپکپانے لگے، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، میں تو بے ہوش تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ کیوں مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ حارث نے قدم اور قریب بڑھائے، نگاہوں میں قہر برس رہا تھا۔ خاموش رہو، عورت جب پکڑی جاتی ہے تو یہی صفائی دیتی ہے۔ مجھے سب عورتیں ایک جیسی لگتی ہیں، وفا کے لفظ سے دور، صرف دھوکہ دینے والی۔ تم بھی انہی میں سے ہو۔ مشل کے وجود میں طوفان برپا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ لرزتے لبوں سے نکلا، خدا کے لیے مجھ پر الزام مت لگائیں، میں بے قصور ہوں۔ اگر آپ نے کچھ دیکھا بھی تو یقیناً کوئی اجنبی تھا، میں تو بے خبر سو رہی تھی۔ مگر حارث کے کانوں پر جیسے کچھ نہیں پڑا۔ وہ مزید سخت لہجے میں بولا، تم سمجھتی ہو تمہیں بچا سکتی ہوں اپنی معصوم شکل سے؟ نہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ مرد تمہارے بیٹھ کے قریب آ رہا تھا۔ تمہارے کمرے میں آنے کی جرت کس نے دی اسے؟ مشل کی ہچکی باندھ گئی، وہ زاروں کے تار ہوتی بولی، میں نے کوئی دروازہ نہیں کھولا تھا، یقین کریں مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، میں بیمار تھی، بخار میں تھی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ حارث نے تلخی سے ہنکارا بھرا، سمجھنے کے لیے کچھ باقی ہے؟ میرے پیچھے تم یہ گل کھلاتی ہو، خیر مردوں کے لیے تم بستر کا سامان بن جاتی ہو۔ مشل کے قدم لٹ کر آگے، وہ پیچھے ہٹتی رہی یہاں تک کہ چھت کے کونے پر جا پہنچی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ خدا کی قسم کھا کر کہیں، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں میں اتنی گری ہوئی ہوں؟ حارث نے ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ مشل کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ مشل زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر حارث کا دل ابھی تک پتھر کی طرح سخت تھا، وہ اسے یوں ٹوٹتا دیکھ کر بھی سکون محسوس نہ کر سکا، اس کے اندر کا طوفان اور بڑھتا جا رہا تھا۔ مشل نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا بھی ہے تو کیا ضروری ہے کہ حقیقت بھی وہی ہو؟ آپ نے کبھی سوچا کہ شاید وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جس نے موقع دیکھ کر اندر آنے کی کوشش کی ہو؟ حارث نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ مشل نے روتے روتے اچانک چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں ایک چمک سی آئی جیسے کوئی خیال ذہن میں آیا۔ وہ ہکلائی، ہو سکتا ہے وہ محلے کا وہ لڑکا ہو، وہی جو اکثر چھتوں پر گھومتا رہتا ہے۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ ادھر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، شاید وہی اندر آ گیا۔ یہ سنتے ہی حارث لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، دل میں جھٹکا سا لگا۔ مشل کی لڑزتی آواز اور بہتے آنسو سے جھنجھوڑنے لگے۔ کیا واقعی وہ جلد بازی میں فیصلہ کر بیٹھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مشل بے خبر سو رہی ہو اور کوئی دوسرا اندر آ گیا؟ مشل ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، اگر آپ میرا محافظ ہوتے ہو
اگر آپ نے مجھے اپنی بیوی ماننا ہوتا تو یہ وقت نہ آتا۔ میں تنہا تھی، بے سہارا، اسی لیے ہر کوئی مجھے کمزور سمجھتا ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل کو تیر کی طرح لگے۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، اس کے لبوں پر کوئی جواب نہ تھا۔ چند لمحے بعد وہ آگے بڑھا، مشل کے قریب جھک کر سخت لہجے میں بولا، تم چاہتی ہو میں تمہاری بات مان لوں، لیکن کیسے یقین کروں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مشل نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ قسم ہے آپ کو، میں پاک ہوں، میں نے کبھی کسی کو اپنی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، آپ کے نکاح میں ہوں اور صرف آپ کی امانت ہوں۔ یہ سن کر حارث کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ 5 سال کی بے رخی اور صدموری کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی اتنی معصوم تھی کہ اس کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا، اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ہولے ہولے ہلتا وجود۔ حارث کا دل ایک دم جذبات کی شدت میں آیا تھا۔ اس کا جی چاہنے لگا حساب کتاب بعد میں کریں، پہلے تو اس لڑکی کو خود میں سمو لیں، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا۔ حارث نے لرزتی آواز میں کہا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ مشل نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ہنوز آنسو تھے مگر ان میں امید کی کرن بھی تھی۔ حارث نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور اس کے رخسار پر بہتے آنسو صاف کر دیے۔ اس کے لمس سے مشل چونک گئی۔ 5 برسوں میں پہلی بار وہ اپنے شوہر کو یوں قریب محسوس کر رہی تھی۔ مشل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کی شک نے مجھے توڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کا یقین جیتوں۔ مشل نے حارث کو پڑوسی لڑکے ہارون کا بتایا، اس رات کا قصہ اور پھر مشل کی بیماری، اس کا بخار جو ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا کہ کسی صدمے کی وجہ سے ہے۔ سب نے مل کر مشل کی بے گناہی ثابت کی تھی، اور اب جب وہ اس کے اتنے قریب بھی تھا کہ اتنا کچھ کر سکتا تھا، مشل نے روکنا نہیں تھا۔ حارث کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں، وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کھلے بالوں میں الجھی صورت، خوفزدہ آنکھیں، کانپتے ہونٹ، سب کچھ اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ مشل قریب ہوا، مشل نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مشل، حارث نے جذبات کے زیر اثر اس کا نام پکارا۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی اور اپنائیت تھی۔ مشل کی آنکھوں میں تھے، پھر آنسو بہہ نکلے۔ جی، وہ بامشکل بولی۔ کیا واقعی اب تک کسی نے؟ حارث کی آواز رکی، وہ کچھ کہتے کہتے تھم گیا۔ مشل نے شرم اور دکھ سے نظریں جھکائے کہا، اب تک مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں، آپ نے تو کبھی میرا ہاتھ تک تھامنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سن کر حارث کا دل تڑپ اٹھا۔ اس معصوم لڑکی نے کتنے برس کی اس کی قربت کی چاہ میں گزار دیے تھے، وہ خود کو مزید روک نہ سکا۔ دونوں ہاتھوں سے مشل کے کندھے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ مشل کو چونکی، خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات نے اسے اجا کر لیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حارث نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں کھو دینا نہیں چاہتا۔ آج پہلی بار مجھے یقین ہو رہا ہے کہ تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ مشل کے لبوں پر ہلکی سی سسکی نکلی، وہ بے بسی سے بولی، اگر آپ پہلے یہ بات سمجھ لیتے تو مجھے اتنی اذیت نہ سہنی پڑتی۔ حارث نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ مشل کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، اس کے آنسو رکے نہیں مگر دل کی دھڑکن بدل گئی۔ وہ بولی تھی، میں ہمیشہ آپ کی منتظر رہی۔ حارث نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، لو پھر تمہارا انتظار ختم کرتے ہیں۔ حارث کے ہاتھوں نے کچھ جسارت کی تھی، اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ مشل کی نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ کمرے میں چلیں پلیز، وہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھتے بولی تھی۔ کمرے میں جا کر کیا کریں گے؟ وہ ابھی شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے تنگ نہ کریں۔ کمرے میں جا کر لیں پلیز، مشل بے بسی سے بولی تھی۔ یہ سنتے ہی حارث نے اپنے بازو میں اٹھا لیا، وہ کسمسا کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے حارث؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی تھی۔ رومانس ڈیئر، اتنا بھی نہیں پتا؟ وہ سیڑھیاں اترتے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ حارث کی گمبھیر ہوتی آواز مشل کے دل کو ہلا رہی تھی، اس کی شدتیں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر حارث نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا اور پلٹ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ کتنی عجیب سہارات ہے ہماری، اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مشل نے دونوں بازوؤں میں خود میں سمیٹا اور بیڈ سے ٹک لگا کر بیٹھی۔ حارث نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور اس کے بہت قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ دو۔ حارث نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنے دل کے مقام پر رکھے۔ مشل کے ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھے اور اس کے دل کا دھڑکنا محسوس کر رہی تھی۔ یہ آج سے صرف تمہارے لیے دھڑکے گا، حارث نے دھیرے سے کہا تھا۔ مشل کی پلکیں لرز گئیں، اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ یہ تمہارے ہونٹ؟ حارث نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے ہونٹ چھوئے۔ یہ اب لرزے نا تو نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ حارث کی بھاری آواز میں جذبات کی شدت تھی۔ مشل نے زور سے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست کیے، اس کی بات سمجھ چکی تھی۔
حارث سے مزید صبر نہ ہوا، اس نے جھٹکے سے مشعل کو اپنے پہلو میں گرا لیا تھا۔ کمرے میں اب سانسوں کی آواز تھی، مشعل اور حارث کی سانسیں، جن میں محبت تھی، چاہت تھی، ایک دوسرے کے ملن کی خوشی تھی۔ آج کی رات صرف دو وجود ہی نہیں، دو دل بھی مل گئے تھے۔ ہونٹوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، صرف دھڑکنوں کی آواز تھی جو قریب آ کر ایک دوسرے میں گم ہو رہی تھی۔ حارث نے آہستگی سے کہا، مجھے معاف کر دو مشعل، مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہیں وہ سب دوں جو تمہارے حق میں ہے۔ مشعل نے نظریں جھکا لیں، لبوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ ابھری۔ اگر آپ واقعی دل سے یہ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ حارث نے اسے مزید اپنے قریب کر کے سینے سے لگا لیا۔ 5 سال کی صدموری بے رخی اور شک لمحوں میں پگھل کر محبت میں بدل گئے۔ ملن کی رات مشکل کی تڑپتی سسکتی اور انتظار میں کاٹی گئی راتوں کا صلہ تھی۔ وہ خود کو حارث کے سپرد کر کے پرسکون ہو چکی تھی۔ شاید یہی تھی محبت۔ صبح جب وہ شاور لے کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے گھر کے برآمدے میں تخت پر اماں کے ساتھ سہیمہ موجود تھی۔ سہیمہ کی نظر بھی اس پر پڑی اور اسے زوردار جھٹکا تب لگا تھا جب حارث نے اپنے کمرے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی تھی، مشعل یار، باہر آؤ، بعد میں سو لینا، گھر میں مہمان ہیں۔ اس کی بات سن کر حارث کی ماں تو خوشی سے کنگھی رہ گئی، ان کی بھی دعائیں اثر لے آئی تھیں، جبکہ سہیمہ جو ابرار کے ہاتھوں خوب استعمال ہونے کے بعد ناکام و نامراد واپس لوٹی تھی، اسے امید تھی حارث اسے معاف کر دے گا، مگر حارث تو اب بیوی کو لینے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ جب لوٹا تو اس کے پہلو میں شرمائے شرمائی مشعل تھی۔ مشعل گو کہ دلہن نہ تھی، لیکن ایک رات کی غربت نے اس پہ خوب رنگ ڈالا تھا، چاہت کا رنگ۔ سہیمہ نے اپنے دل میں خوب رقابت اور جلن محسوس کی۔ اس نے ایک ادا سے حارث کے قریب جا کر کہا تھا، کیسے ہو حارث؟ میں نے تمہارے ساتھ پرینک کیا تھا، تم نے تو محفلیں ہی سجا لی۔ اس نے مشعل کو طنزیہ نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، ہاں، ایسی حسین محفلیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں کتنا خوش اور مطمئن ہوں تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، اس لیے پلیز 2-3 پرینک اور کرو تاکہ میری خوشیاں بھی مزید پھیلیں۔ حارث نے کہا تو اور مزید پوچھا، ویسے پرینک تو اچھا تھا، لیکن پرینک میں ہی وہ لڑکا تم پر فدا لگ رہا تھا، اب کہاں ہے ویسے؟ حارث نے تشریح بھرے انداز میں سہیمہ کو چھیڑا تھا، 2 دن کا تمہارا یہ نیا عشق ہے، لوٹ کے میرے پاس ہی آؤ گے۔ سہیمہ نے مشعل کی طرف اشارہ کیا تھا، 2 دن کا عشق ہوتا تو چند دن میں نہ ہوتا۔ مشعل نے کہا کہ بحث سے میرے دل میں تھی، بس کچھ وقت برباد ہوا میرا چند بے حس لوگوں کے ساتھ، تو میں مشعل سے لاپرواہ لا، لیکن اب میں اس کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ حارث نے مشعل کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ مزید تنگ کیا تھا، جبکہ سہیمہ اس کی ادائیں دیکھ کر جلتی ہوئی گھر کی دہلیز ہی پار کر گئی۔ اب نہیں لوٹے گے، بے فکر رہو۔ حارث مشعل کے ہاتھ میں سرگوشی کی تھی، مشعل نے مطمئن ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ محبت میں دوری کی ہر وجہ ختم ہو چکی تھی۔ تبھی کچن سے حارث کی امی یعنی مشعل کی چچی برآمد ہوئی۔ انہوں نے کچھ مرچیں جلائی ہوئی تھیں۔ ادھر بیٹھو دونوں۔ انہوں نے حارث اور مشعل کو تخت پر بٹھایا اور ان کی نظر اتاری تھی، پھر پیار سے کہنے لگی تھیں، ہمیشہ پھلو پھولو، میں بہت جلد تم دونوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات پہ حارث نے شرارتی نگاہوں سے مشعل کو دیکھا تو اس نے شرما کر نظریں جھکا دی۔ وہ صبح بھی بہت حسین تھیں، بہت ہی حسین۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔